مام میں کہہ چکا ہوں میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. پلیز پاپا کو سمجھائیں، وہ کیوں اس ان پڑھ گوار کو میرے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں. میں تنگ آ گیا ہوں ان کی اور دادو کی اس فضول کی ضد سے. کیوں وہ میری زندگی عذاب بنا رہے ہیں. عیسیٰ بے بسی کی تصویر بنا سیما کے سامنے بیٹھا تھا. اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ، بے بسی اور غصہ تھا. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ جس لڑکی سے اسے نکاح پڑھانے کا کہا جا رہا تھا وہ صرف 14 سال کی ایک دیہاتن لڑکی تھی، چھٹی ان پڑھ، جو زندگی کی راہوں پر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی تھی. اس لیے آخری امید کے طور پر وہ سیما کے پاس بیٹھا ان سے التجائیں کر رہا تھا. مگر سیما کیا کرتی؟ وہ جتنی بھی خود اعتماد تھی، جتنی بھی آزاد خیال ہوتی، ملک داؤد اور سکینہ بانو کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں. انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا کروں عیسیٰ، میں نے خود تمہارے پاپا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ حوریہ اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن وہ میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں ہوئے. ان کے پاس ہر دل کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کے لیے سب کچھ ان کی زبان ہے، اور وہ حوریہ کے باپ کو زبان دے چکے تھے. سو اب وہی ان کی بہو بنے گی. وہ کچھ بھی سننا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے موم، اگر وہ زبردستی ہی میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی صحیح، لیکن پھر جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار پاپا اور دادو ہوں گے. وہ 17 سال کا لڑکا انہیں دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا. سیما داؤد نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا. اس باپ بیٹے کے جھگڑے میں پسنے والی صرف وہی تھی. اس داستان کا آغاز آج سے 10 سال پہلے ہی ہو گیا تھا. داؤد خان راج گڑھی کے سب سے طاقتور وڈیرے تھے، لیکن ایک حادثے نے اسے راج گھڑی سے منہ موڑتے پر مجبور کر دیا. اس کی جوان بہن سسی کو کسی نے اغوا کر دیا اور 2 دن بعد سسی اسی کھیت میں بے ہوش پڑی مل گئی. مگر جس حالت میں ملی تھی اسے دیکھ کر داؤد خان کا دل ٹکڑا ہو گیا. بیٹی کو اجڑی اور لٹی پٹی حالت میں دیکھ کر داؤد خان کے باپ شفیق خان چل بسا. سسی بھی خود پر بیتنے والی قیامت کے بعد نیم پاگل ہو گئی. پے در پہ ملنے والے صدموں نے داؤد خان کا دل راج گڑھی سے کھٹا کر دیا. وہ اپنی ماں سکینہ بانو اور سسی کو لے کر کراچی آ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس ماضی سے پیچھا چھڑا کر آئے ہیں ایک دن وہی ایک سواریہ نشان بن کر ان کے خاندان کے سامنے آ جائے گا. سکینہ بانو کو شہر کی اس کوٹھی میں سناٹا کاٹنے کو دوڑتا تھا، اس لیے اس نے داؤد خان کی شادی کر دی. سیما ایک پڑھی لکھی کسی قدر ماڈرن لڑکی تھی. داؤد خان سے شادی کے بعد بھی اس گھر میں سکینہ بانو کا حکم ہی چلتا تھا. شادی کے چند سال بعد عیسیٰ پیدا ہوا. عیسیٰ اپنی داؤد سکینہ بانو کا بہت لاڈلا تھا. وہ اس کے ناز اٹھانے نہ تھکتی. برسوں بعد تو اسے خدا نے پوتے کی شکل میں ایک خوشی دی تھی. وہ سارا دن اس کے ناز اٹھاتی اور جب وہ سونے لگتا تو سیما کو دی جاتی. عیسیٰ کے بعد سیما اور داؤد خان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے وہ زیادہ شدت سے چاہا جانے لگا. لاڈلا ہونے کے باوجود سیما اور سکینہ بانو نے اس کی پرورش اچھے انداز میں کی تھی، اس لیے وہ ماں باپ اور دادی کا بہت فرمانبردار ثابت ہو. لیکن تھا تو بچہ ہی. شہر میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہائی سوسائٹی میں تھا. عیسیٰ کے کچھ قریبی دوست فیملی سمیت اور کچھ صرف پڑھائی کے لیے باہر کے ملکوں میں چلے گئے تو اسے بھی باہر جانے کا جنون چڑھا. مما، دادو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس دن داؤد خان گھر پر نہیں تھے. دوپہر کے کھانے پر داؤد خان کی غیر موجودگی میں عیسیٰ نے اعلان کیا تو سکینہ اور سیما دونوں چونک گئی. اللہ خیر، کیا فیصلہ کیا ہے میرے چھوٹے شیر نے؟ سکینہ بانو نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر سوال پوچھا. عیسیٰ نے پانی کا گلاس اٹھایا. دادو، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، مجھے پڑھنے کے لیے امریکہ جانا ہے. سکینہ بانو چونک گئی. سیما بھی بے چین ہو اٹھی. عیسیٰ کے بغیر تو ایک دن رہنا بھی مشکل لگتا تھا، کہاں وہ سالوں کے لیے جانے کی بات کر رہا تھا. لیکن بیٹا، یہاں بھی تو اچھی یونیورسٹیز موجود ہیں، تم یہاں پر بھی تو اپلائی کر سکتے ہو. باہر جانا ایسا لازمی تو نہیں. سیما نے اسے پرسکون لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی. عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا. نہیں مما، مجھے باہر ہی جانا ہے. وہاں کی پڑھائی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہاں کی یونیورسٹیز میں آدھا سال تو طرح طرح کی ہڑتالیں اور چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر انٹرنیشنل اسٹیٹس بھی کچھ اتنا خاص نہیں ہے ان کا. اور مجھے بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے باہر ہی جانا ہے بس. اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ دونوں چپ ہو گئے. سیما خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر سکینہ بانو کسی گہری سوچ میں گم تھی. وہ بس چمچ کو پلیٹ میں ادھر ادھر ہلا رہی تھی اور پرسوچ نظروں سے عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی. ان کے ہاتھوں کا پالا بچہ اب جوان ہو چکا تھا. 17 سال کی عمر میں بھی اس نے خوب قد کاٹ نکالا تھا.
خوبصورت تو وہ تھا ہی، اس پر اس کا جدید اسٹائل کے خوبصورت لباس پہننا اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے اور وہ دیگر بچوں کے مقابلے میں بڑا نظر آتا۔ سکینہ بانو کو سوچ کر مسکرائیں، پھر جیسے مطمئن ہو کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام تک داؤد خان بھی آ گئے تھے۔ ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ ملازمہ نے آ کر کہا، صاحب بڑی بی بی جی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ داؤد خان نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر بعد خود بھی اٹھ کر سکینہ بانو کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اور اب وہ سکینہ بانو کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پرانی طرز کا فرنیچر، دیواروں پر لٹکی ہوئی سنہری فریموں میں آباء و اجداد کی تصویریں اور سامنے رکھی حقے کی ہلکی ہلکی خوشبو۔ کمرے کا ماحول خاصا باروب تھا۔ دائیں طرف بنی بڑی سی کھڑکی کھلی تھی اور لان میں ہلکے پھولوں کی خوشبو سے مہکتے ہوا کا جھونکا اندر آ رہے تھے۔ سکینہ بانو اپنے مخصوص انداز میں تخت نما صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ داؤد خان صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھے خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، سکینہ بانو نے ٹھہرے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا، میں عیسیٰ کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی۔ وہاں کی فضا ہماری طرح کی نہیں ہوتی، نہ اقدار نہ کنٹرول۔ آج وہ پڑھائی کے لیے جائے گا، کل کہے گا وہیں رہنا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں پر کسی گوری سے بیاہ بھی رچا لے۔ داؤد خان نے حقے کا کش لیا اور آہستگی سے بولا، اماں جان زمانہ بدل گیا ہے، آج کل کے بچے بڑے اور الگ خواب دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اس نے بہت محنت کی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرے۔ سکینہ بانو نے ناگواری سے آئیبرو چڑھائیں۔ محنت کا صلہ دینا الگ بات ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے بیٹے کو غیر ملک بھیج دینا صرف اور صرف نادانی ہے۔ وہاں کی رنگینیاں، آزادی، ان چیزوں کا سامنا وہ اکیلا کیسے کرے گا؟ خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ اور بھلے ہی وہ جوان نظر آتا ہے مگر ابھی بچہ ہے، کچی عمر میں برا بھلا مشکل سے ہی سمجھ آتا ہے۔ داؤد میاں، بیٹے کو کھو دو گے، میری مانو تو روک لو اسے۔ داؤد خان نے گہری سانس لے کر نرمی سے جواب دیا، اماں جان ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ عیسیٰ ہے، آپ ہی نے اس کی تربیت کی ہے۔ یہ سن کر سکینہ بانو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جانا ہی چاہتا ہے تو تم بھی اسے بھیجنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ایک شرط پر ملے گی داؤد، اور اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ میں تبھی اجازت دوں گی اگر میری شرط مانو گے۔ داؤد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کون سی شرط؟ سکینہ بانو نے آہستہ مگر ٹھوس آواز میں کہا، اگر عیسیٰ باہر جانا چاہتا ہے تو نکاح کر کے جائے گا۔ میرا پوتا غیر ملک میں اکیلا نہیں رہے گا، شادی کے بندھن میں ہوگا تو دل بھی سنبھلا رہے گا، ذمہ داری کا احساس بھی رہے گا۔ کمرے میں ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ داؤد خان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، جیسے یہ شرط انہیں غیر متوقع لگی۔ اماں جان یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے، نکاح کا مطلب ہے ایک پوری زندگی بدل جانا۔ تو کیا عیسیٰ کا امریکہ جانا کوئی چھوٹا فیصلہ ہے؟ سکینہ بانو نے کاٹ دار لہجے میں کہا، اگر وہ اپنے مستقبل کا اتنا بڑا فیصلہ خود کر سکتا ہے تو ایک نکاح کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، ورنہ میرا جواب صاف ہے، عیسیٰ باہر نہیں جائے گا۔ داؤد خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے آنے والے دنوں میں پورے خاندان کی کہانی کا رخ بدل دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئے۔ سکینہ بانو مطمئن تھی مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ اس گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے۔ یہ داؤد خان کے کمرے کا منظر تھا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی مگر یہاں دن کا سا ماحول تھا۔ داؤد خان گہرے نیلے رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرے پر سوچوں کی گہری لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور عیسیٰ اندر آیا۔ پاپا آپ نے بلایا؟ اس کے چہرے پر تجسس اور ہلکی سی دھڑکن نمایاں تھی۔ داؤد نے اشارہ کیا، آؤ بیٹا بیٹھو۔ عیسیٰ آ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ داؤد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، تم نے جو فیصلہ کیا ہے امریکہ جانے کا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عیسیٰ میں جانتا ہوں یہ تمہارا خواب ہے۔ عیسیٰ کے چہرے پر ہلکی سی خوشی جھلکی مگر داؤد کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا۔ لیکن ایک شرط ہے بیٹا، تمہیں دادو کی بات ماننی ہوگی۔ شرط؟ عیسیٰ نے حیرت سے اپنے پاپا کی طرف دیکھا۔ داؤد خان نے گہرا سانس لے کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ تم اگر بیرون ملک پڑھنا جانا چاہتے ہو تو تمہیں نکاح کر کے جانا ہوگا۔ عیسیٰ جیسے کچھ پل کے لیے سن ہو گیا۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ نکاح؟ پھر وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں پاپا؟ داؤد خان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عیسیٰ کی ہنسی کو بریک لگے۔ پاپا آپ سنجیدہ ہیں؟ ابھی شادی؟ ابھی تو میں اپنی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ داؤد نے آہستگی سے شال درست کرتے ہوئے کہا،
بیٹا تمہیں پتہ ہے دادو کے اصول کتنے سخت ہیں؟ ان کے لیے خاندان کی عزت روایتیں سب سے پہلے آتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم ایک محفوظ دائرے میں رہ کر جاؤ، وہاں کی بے لگام آزادی تمہارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ لیکن پاپا میری زندگی کے پروگرام میں ابھی نگاہ دور دور تک نہیں ہے، میں پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، کسی رشتے کے بوجھ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، یہ سب بہت جلدی ہے۔ داؤد نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر تمہیں بھی سمجھنا ہوگا یہ خاندان کا معاملہ ہے۔ اماں جان فیصلہ کر چکی ہیں، اگر تم نے یہ شرط نہ مانی تو وہ اجازت نہیں دیں گی، اور تم جانتے ہو ان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ عیسیٰ کرسی پر ٹک گیا، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر ماتھے سے لگا لیے۔ یہ میرے خواب اور زندگی کے بیچ کیسا عجیب سا جال بن دیا ہے آپ نے پاپا۔ داؤد نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی خوابوں کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے، یوں سمجھو تم بھی اپنے خواب کی قیمت چکا رہے ہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، باہر درختوں کی شاخوں سے ہوا ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے وقت بھی رک کر عیسیٰ کے جواب کا منتظر ہو۔ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہنے کے بعد عیسیٰ نے ہتھیار ڈال دیے۔ کون ہے وہ پاپا؟ کس سے نکاح کرنا ہوگا مجھے؟ داؤد خان نے اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس کیا۔ یہ تمہاری دادو تمہیں جلدی بتائیں گی، یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ صبح بہت اجلی تھی، مگر عیسیٰ کا دل کسی انجانے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ بھلے ہی اس نے ابھی تک کسی کو چاہا نہیں، مگر اس کے تصور میں آئیڈیل کا ہلکا سا خاکہ ضرور موجود تھا۔ وہ ایک حسین، طرحدار اور ذہین بیوی چاہتا تھا، جو اس کے قدم سے قدم ملا کر، جس کے ہوتے اسے کبھی کہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنی زندگی کے لیے ساتھی کی تلاش خود کرنا چاہتا تھا، مگر دادو اور پاپا کے عجیب و غریب ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اب جانے وہ لوگ کس کے پلو سے اسے باندھنے والے تھے۔ فی الحال تو اسے اس بارے میں سوائے اس کے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا رشتہ کس ملک شکیل کی بیٹی سے طے کیا گیا تھا۔ اب وہ کون تھی اور کیسی تھی اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے تکیہ سر پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر الارم مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سائڈ ٹیبل سے الارم کلاک کو اٹھایا اور کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ وہ چھناکے سے ٹوٹ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ غصے سے دیوار کو گھورتا رہا، پھر جاگنگ کرنے باہر نکل آیا۔ صبح کی ہلکی سفید روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ وہ کوٹھی کے لان میں بنے جاگنگ ٹریک پر بھاگتے لگا، جب اچانک ہی اس نے کتے کے بھونکنے کی آواز اور کسی کی سریلی چیخ سنی۔ کوٹھی میں داؤد خان نے 2 خونخوار السیشن کتے پال رکھے تھے، جو رات کو کھلے چھوڑ دیے جاتے اور صبح ہوتے ہی باندھ دیے جاتے۔ ابھی دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، شاید اسی لیے ان کے رکھوالے نے انہیں باندھا نہیں تھا۔ اس لیے عیسیٰ کو ان کے بھونکنے پر تو حیرت نہیں ہوئی، لیکن چیخ کی آواز نے اسے ضرور چونکا دیا۔ ابھی وہ رکا ہی تھا کہ دوبارہ چیخ سنائی دی، اور کوٹھی کے پچھلے حصے سے کوئی دوڑ کر اس سے ٹکرا گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے طوفان کی تیزی سے بھاگتے ہوئے 2 کتے بھی بھونکتے ہوئے سامنے آ گئے۔ اپنے سامنے عیسیٰ کو دیکھ کر کتے ذرا ٹھٹک کر رکے اور اسے تھوڑی دور رک کر غرانے اور دم ہلانے لگے۔ لڑکی سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ اس نے عیسیٰ کا بازو تھام رکھا تھا، اور کتوں کے خاموش ہونے کے باوجود اس نے سختی سے عیسیٰ کا بازو تھام رکھا تھا۔ اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھیں، اور وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے کتوں کو کھلے منہ سے دکھنے والے خوفناک دانتوں کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے پہلے تو کتوں کو زور سے ڈانٹ کر چپ کرایا، پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ کون ہو تم؟ صبح صبح یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی کہیں؟ عیسیٰ کے پے در پہ سوالوں نے اس لڑکی کو بوکھلا دیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی کتوں کی خوفناک کراہٹ سے ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پائی۔ عیسیٰ کو اس پر ترس سا آ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب ہی پڑے بینچ پر بٹھا دیا۔ تب تک کتوں کے رکھوالے بھی آ گئے تھے۔ عیسیٰ کے اشارے پر وہ کتوں کو ان کے پنجرے میں لے گئے تو لڑکی کے حواس کچھ قابو میں آئے۔ عیسیٰ نے اس بار کسی قدر نرمی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، حوریہ۔ حوریہ؟ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ اچھا نام ہے، تم یہاں کب اور کیسے آئی ہو؟ حوریہ نے پھر اسی انداز میں جواب دیا، کل رات آئی تھی بابا دینو کے ساتھ۔ بابا دینو؟ عیسیٰ نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے ذرا غور سے حوریہ کو دیکھا، جو 14-15 سال کی تھی، مگر واضح نظر آ رہا تھا کہ لڑکپن کو الوداع کہہ کر جوانی میں قدم رکھ رہی ہے۔
اس کے جسم پر عام سا دیہاتی طرز کا نیلا جوڑا تھا جس کا رنگ اب دھل دھل کر مان پڑ گیا تھا۔ بالوں کی کس کر چوٹی بنا رکھی تھی اور سر میں شاید کوئی من بھر تیل ڈلا ہوا تھا۔ چہرہ کسی قسم کے میک اپ سے پاک تھا، مگر اسے شاید میک اپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا حسن عجیب سی پاکیزگی لیے ہوئے تھا۔ گوری رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور تیکھے نکوش بال خاصے لمبے تھے جو اس کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر ایک سہما ہوا تاثر تھا جسے وہ ہر سامنے دکھائی دینے والی چیز سے ڈرتی ہو۔ عیسیٰ نے اب تک کئی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر جانے کیوں اس لڑکی کی طرف وہ خود کو کھینچتا ہوا سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس سے کچھ قریب ہو کر گمبھیر آواز میں کہا، کہاں ٹھہری ہو تم؟ یہاں سرونٹ کوارٹرز میں؟ جیسا اس کا حلیہ تھا اسے وہ کسی نوکر کی رشتہ دار وغیرہ لگتی تھی۔ شاید اس کا بابا دینو اپنے کسی عزیز سے یہاں ملنے آیا تھا جو یہاں ملازم تھا، اس لیے عیسیٰ نے سرونٹ کوارٹرز کا کہا۔ حلیہ کچھ دیر تک گڑبڑائی سی اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ نے اس کا نازک سا بازو تھام لیا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ کے ہاتھ کی مضبوطی مردانہ گرفت میں وہ ذرا سہمی ضرور تھی، مگر اس کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف آ رہا تھا جب اچانک ہی وہ رکی۔ وہ جی ادھر نہیں، اس طرف آئے تھے ہم۔ عیسیٰ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم انیکسی میں ٹھہری ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا تو اس کی حیرت بڑھ گئی۔ پھر جب میں نے پوچھا تھا تم کیوں، کہا کہ سرونٹ کوارٹرز میں رہتی ہو۔ اس نے اسے سہمے ہوئے انداز میں دیکھا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا تھا، میں سمجھی یہ ہے وہ جگہ۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ عیسیٰ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے شرما کر سر جھکا دیا۔ جی وہ میرا بازو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ نے چونک کر اپنے ہاتھ میں موجود اس کا بازو دیکھا۔ اس کی دودھیا رنگت دیکھ کر اسے پھر سے کچھ ہونے لگا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھاگتی ہوئی انیکسی میں چلی گئی۔ عیسیٰ واپس کوٹھی میں آ گیا۔ انیکسی میں خاص مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ شاید گاؤں میں پاپا کے کوئی جاننے والے ہیں، اس نے بے توجہ سے سوچا۔ وہ لڑکی بھلے ہی اسے تھوڑی تھوڑی اٹریکٹیو لگی تھی، مگر اس کا گنوار پنا صاف نظر آ رہا تھا، اور ایسے لوگ عیسیٰ کو بالکل پسند نہیں آتے۔ شاید اسے اس کی قدرتی حسن نے تھوڑی دیر تک اٹریکٹ کیا تھا۔ جاگنگ اور ایکسرسائز کے بعد شاور لینے تک وہ اسے ذہن سے جھٹک چکا تھا۔ آج جلدی میں تھا اس لیے اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے دوستوں کے ساتھ ہی باہر کھایا۔ اس کی واپسی شام 4 بجے کے آس پاس ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھائیں۔ سامنے ہی انیکسی کے دروازے پر وہ کھڑی ایک بلی کو گود میں لے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا والہانہ پن اور معصومیت سی تھی۔ عیسیٰ نے اسے مسکرا کر دیکھا، لیکن اسے کوئی بات نہ کی۔ اندر آتے ہی اسے دادو کا پیغام ملا کہ وہ ان کے کمرے میں آ جائے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ دادو کے سامنے بیٹھا تھا۔ داؤد خان اور سیما بھی موجود تھے۔ عیسیٰ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً دادو نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا جب یہ بیٹھک لگائی گئی۔ سکینہ بانو اپنے مخصوص تخت نما صوفے پر بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، آ گیا میرا چھوٹا شیر، کب سے انتظار کر رہی تھی میں، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی دادی کی بات کا مان رکھا اور نکاح کو تیار ہو گئے۔ تمہارے لیے دلہن بھی ڈھونڈ لی ہے میں نے۔ سکینہ بانو کی بات پر عیسیٰ نے یہ پل بھر رک کر انہیں دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر پھر سر جھٹک کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ ہونا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی، خواہ مخواہ بحث کر کے کیا کرتا۔ انہوں نے ایک تصویر عیسیٰ کو پکڑا دی۔ یہ ہے تمہاری ہونے والی بیوی۔ عیسیٰ نے ایک سرسری سی نظر اس تصویر پر ڈالی اور اچھل پڑا۔ وہ اسی حوریہ کی تصویر تھی۔ دادو یہ لڑکی؟ اس نے بھونکلا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو یہ پینڈو دیہاتا نہیں ملی تھی میرے لیے؟ یہ تو بالکل اجڑ گنوار ہے، میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ خوبصورتی ایک طرف رہی، لیکن اس کا معیار اس حوالے سے بہت اونچا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور پر اعتماد شریک حیات چاہتا تھا، اور وہ لڑکی تو اس کی بالکل الٹ تھی۔ سکینہ بانو مسکرائیں۔ لگتا ہے تم اس سے مل چکے ہو۔ کیوں، کیا خرابی نظر آئی تمہیں اس میں؟ اچھی، خوبصورت، فرما بردار اور معصوم سی بچی ہے، خواہ مخواہ نقص نہ نکارو۔ عیسیٰ کی آواز کچھ اونچی ہوئی۔ تو اس سب کا میں نے اچار ڈالنا ہے دادو؟ آپ نے دیکھا ہے اسے؟ اتنا سا بھی کانفیڈنس نہیں ہے اس کے اندر۔ بات کرو تو حق لانے لگتی ہے، بلکہ بولتی ہی نہیں، جیسے زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ اور
اس سے پہلے کہ وہ اس کا کوئی اور عیب گنواتا، سکینہ بانو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عیسیٰ بہت ہوا، جب سے شادی کا ذکر چھڑا ہے تم طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہو۔ حوریہ کا انتخاب میں نے کیا ہے، وہ بچپن سے تمہاری مانگ ہے، ملک شکیل کی بیٹی ہے جو تمہارے باپ کا دوست تھا۔ یہ تو شکر کرو کہ خدا نے حسین اور من موہنی صورت دی ہے، اگر وہ کم شکل بھی ہوتی تب بھی اسے تمہاری بیوی ہی بننا تھا۔ تمہارا اس سے نکاح ہو رہا ہے اور تم کرو گے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ بانو نے غصے سے کہا تو عیسیٰ بالکل چپ ہو گیا۔ اس نے آخری بار باپ اور ماں کی طرف دیکھا۔ داؤد خان نے نگاہیں پھیر لی اور سیما کی آنکھوں میں صرف بے بسی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد باقی سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ سکینہ بانو نکاح کی رسم دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، لیکن عیسیٰ نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دی تو سکینہ بانو اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی۔ البتہ اسے نکاح حوریہ سے ہی کرنا تھا، یہ بات وہیں کی وہیں تھی۔ اگلے 2 دن میں عیسیٰ کو حوریہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اگلے دن شام کے وقت اس کا نکاح پڑھا دیا گیا، جس میں صرف گھر کے لوگ، حوریہ کے ساتھ آنے والا آدمی دین محمد عرف دینو اور گھر کے نوکر ہی شریک تھے۔ دینو ملک شکیل کا ایک وفادار ملازم تھا جس نے حوریہ کی پرورش کی تھی۔ نکاح ہوتے ہی عیسیٰ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے پیکنگ شروع کر دی۔ اگلے دن وہ جیسے خانہ پری کے لیے سب سے ملا اور زیادہ رکے بغیر تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا ایڈمیشن امریکہ کی بہت اچھی یونیورسٹی میں ہو چکا تھا، اب اسے یہاں نہیں آنا تھا، اور رہ گیا یہ نکاح تو وہ سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اسے ختم کر دے گا۔ جاتے وقت ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں حوریہ سے ملی تھی۔ وہ باہر ایک ستون کے پاس کھڑی گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عیسیٰ نے اسے کڑوی نگاہوں سے دیکھا اور چلا گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اب بازی اس کی والدہ ہی پلٹنے والی ہیں۔ عیسیٰ کے جاتے ہی سیما بھی باہر نکل آئی۔ حوریہ کو وہاں پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھ کر انہیں جیسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے اندر لے آئیں۔ اسے عیسیٰ کے کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئیں۔ دینو کھانستا اور لاٹھی ٹیکتا اینیکسی کی طرف جا رہا تھا۔ سیما نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ دینو کے سامنے بیٹھی ایک کہانی سن رہی تھی، حوریہ کی کہانی۔ اس کی قسمت بھی عجیب تھی، ماں کو تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ چند سال کی تھی جب باپ بھی چل بسا اور وہ اپنے چچا ملک جمیل کے رحم و کرم پر رہ گئی، اور وہ اتنا بے رحم ثابت ہوا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ ملک شکیل جیسے شخص کا بھائی ہے جو اپنوں ہی نہیں غیروں پر بھی محبت اور شفقت کے خزانے لٹاتا تھا۔ ملک شکیل نے سب سے پہلے تو جائیداد کے کاغذات میں رد و بدل کروایا، جس کی روح سے وہ اب ساری دولت کا مالک خود تھا۔ اس کے بعد اس نے 5 سال کی حوریہ کو حویلی سے نکال کر ایک ملازم کے حوالے کر دیا۔ شاید یہ اس کی طرف سے رحم دلی کا مظاہرہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تو حوریہ کی جان بھی لے سکتا تھا۔ دین محمد عرف دینو حویلی کا ایک ادنا نوکر تھا۔ حوریہ کو اسے اور اس کی بیوی نے کسی امانت کی طرح پالا تھا، لیکن وہ اسے وہ اعتماد اور تعلیم نہیں دے سکے جو وہ ملک شکیل کی بیٹی کی حیثیت سے حاصل کرتی۔ دین محمد نے اسے اردو اور تھوڑا بہت حساب کتاب کرنا سکھا دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ کی اس کی بساط تھی نہ ملک جمیل کی طرف سے اجازت۔ وہ ایک عام دیہاتی بچی کی طرح پروان چڑھی، جس کے پاس نہ رشتے تھے، نہ اپنے اور نہ ہی اعتماد۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی اپنے من میں۔ وہ ہر کسی سے بہت سے سوال کرتی، لیکن آج کی زبان پر تالا پڑا رہتا۔ اپنے ملک باپ کے متعلق وہ جانتی تھی، مگر دینو کو ہی بابا کہتی۔ وقت گزرتا گیا، دینو کی بیوی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو کر چل بسی۔ دینو خود ٹی بی کا مریض بن گیا۔ وہ بولتا کم، کھانستا زیادہ۔ ایک روز کھانستے کھانستے اس کے منہ سے خون آیا تو اس نے جان لیا کہ اب امانت کو اس کے مالکوں کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یوں بھی حوریہ اب جوان ہو رہی تھی، گاؤں کے لڑکوں کی نظریں بدل رہی تھی۔ وہ اپنے کمزور وجود کے ساتھ کب تک اس کی حفاظت کرتا؟ اس رات جب سب سو گئے تو دینو نے اپنے دوست کرم داد کی منت سماجت کی اور وہ ان دونوں کو بائک سے بس اڈے تک چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ چھپتے چھپاتے راج گھڑی تک پہنچے اور وہاں سے اس کوٹھی تک کا سفر طے ہو گیا۔ سکینہ بانو اور داؤد خان سے ملاقات کے بعد ہی عیسیٰ اور حوریہ کے نکاح کی بات چھڑ گئی، کیونکہ بہت عرصہ پہلے داؤد خان نے ملک شکیل کی گود میں کھیلتی حوریہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ ملک شکیل کی موت کے بعد داؤد خان ایک بار وہاں گیا، مگر ملک جمیل کا رویہ اس قدر برا ہوتا تھا کہ اس نے وہاں آنا جانا چھوڑ دیا۔ سیما ساکت بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ مظلوم تھی، اس کے سگے چچا نے اس پر کم ظلم ڈھائے جو اب عیسیٰ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک عزم سے اٹھی، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی۔
دوسری طرف عیسیٰ کے کمرے میں حوریہ بھی عجیب سے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی اتنی بڑے گھر میں یہ پہلی رات تھی۔ وہ اس آرام دہ بیڈ پر لیٹی بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اب تک تو دینو بابا کے گھر پر بان کی کھلی چارپائی پر ہی سوتی رہتی، اب راتوں رات قسمت پلٹ گئی تھی۔ اس کے سامنے ہر نعمت حاضر تھی، مگر اسے عیسیٰ کی تلخ نگاہیں نہیں بھول رہی تھیں۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت اور عداوت چھپی تھی۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ یہ نہ جان سکتی۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے قدری پر خاموش آنسو برسنے لگے۔ روتے روتے نہ جانے کب وہ سو گئی۔ اگلے دن صبح سویرے سیما اس کے پاس آ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سیما اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم ابھی بچی ہو رہی، تمہاری عمر تو ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی ہے، مگر حالات نے تمہیں اس گھر کی بہو بنا دیا۔ میرا بیٹا عیسیٰ بھی ابھی بہت چھوٹا ہے، 17 سال کا ہے وہ، لیکن بچپن سے ہی اس کی پرورش تم سے بالکل مختلف ماحول میں ہوئی۔ وہ نئی دنیا کے جدید انداز کا دیوانہ ہے اور تم محدود دیہاتی زندگی گزار رہی ہو، اس لیے وہ خفا تھا۔ انہوں نے بڑے طریقے سے حوریہ کا دل نرم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل تو ویسے ہی نرم تھا۔ تو بیٹا، نکاح کے بعد شوہر کے دل میں گھر کرنے کے لیے خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے ایک ٹیوٹر سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں پڑھانے آئے گی اور ساتھ ہی آج کے جدید دور میں کیسے رہا جائے یہ بھی بتائے گی۔ تمہیں بس اس کی بات ماننا ہوگی۔ دیکھنا پھر جب عیسیٰ واپس آ کر تمہارا یہ بدلا ہوا روپ دیکھے گا تو تمہارا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ میری بات مانو گی نا؟ عیسیٰ کے نام پر حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ اس دوران عیسیٰ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا، نہ ہی ماں اور دادو کے اصرار کے باوجود اس نے ایک بار بھی حوریہ سے بات نہیں کی۔ سیما کچھ عرصے بعد اس کے پاس امریکہ چلی گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد سکینہ بانو نے نہ جانے کیوں حوریہ کے ٹیوٹر کو آنے سے منع کر دیا۔ نتیجے میں حوریہ کی پڑھائی اور گرومنگ وغیرہ ادھوری رہ گئی، اور اب 4 سال کے بعد سیما اور عیسیٰ واپس آ رہے تھے۔ عیسیٰ اب بھی حوریہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس رشتے سے جان چھڑانے کی فکر میں تھا، لیکن سیما نے اسے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا اور اب حوریہ کی رخصتی ہونی تھی۔ حوریہ کو دیکھ کر آج بھی عیسیٰ عجیب دوہرے خیالات میں پھنس رہا تھا۔ ایک طرف اس کا انچو اور پاکیزہ حسن اسے اپنی طرف کھینچتا تھا، اور دوسری طرف اس کی کم اعتمادی اور سہما پن عیسیٰ کو بری طرح چڑھاتا۔ جو بھی تھا، مگر اب ان دونوں کو ساتھ ہی رہنا تھا۔ شادی خاصی دھوم دھام سے ہوئی۔ حوریہ دلہن بنی، گھونگھٹ نکالے عیسیٰ کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ بہت سے سوالوں کی زد میں تھے۔ کیا عیسیٰ مجھے قبول کر لیں گے؟ کہاں وہ امریکہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں اور کہاں میں، ایک معمولی لڑکی؟ کیا ان کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ بن پائے گی؟ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ سرخ غرارے میں میچنگ جولری کے ساتھ، چہرے کے دونوں طرف کیے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کا سراپا کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود ہی شرما گئی۔ دل میں تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا، کم سے کم آج تو عیسیٰ اسے نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ اچانک ہی باہر آہٹ ہوئی، وہ مزید سمٹ گئی۔ گھونگھٹ نے اس کا حسین مکھڑا چھپا دیا۔ اندر آنے والا عیسیٰ تھا۔ اس نے بیزاری سے دروازہ بند کیا، واسکٹ اور پگڑی اتار کر صوفے پر پھینکی اور اسے شرر بار نظروں سے گھورنے لگا۔ حوریہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ذرا سا ہٹا کر عیسیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ پپرے ہوئے عیسیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے تقریباً کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کھینچا تانی میں حوریہ کا گھونگھٹ بھی اتر گیا۔ عیسیٰ نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کا، اب ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، تم رہو گی تو میری بیوی، لیکن میں کبھی بھی تمہیں بیوی کی حیثیت نہیں دوں گا۔ تم صرف ایک بیکار سامان ہو جسے میں موم کی وجہ سے اپنانے پر مجبور ہو گیا، ورنہ اب تک طلاق کے 2 حرف کہہ کر جان چھڑا لیتا۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہنا، ورنہ جو ہوگا وہ جھیلنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ اس نے حوریہ کو دھکا دیا تو وہ بیڈ سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ سائڈ ٹیبل پر زور سے اس کی پیشانی میں لگی تو وہ کرا کر رہ گئی۔ عیسیٰ بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ ایک لمحے کو اس نے حوریہ کو دیکھا، وہ سر ہاتھوں میں دبائے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس نے اسے اگنور کر کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں جا کر سو جاؤ اور اس بھاری سوٹ اور جولری سے جان چھڑاؤ، عجیب گولا گنڈا لگ رہی ہو۔ حوریہ بنا ایک لفظ کہے الماری سے اپنا دوسرا لباس نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ باہر نکلی تو چہرے پر میک اپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک تکیہ چادر اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ عیسیٰ آنکھوں پر بازو موڑ کر رکھے ہوئے لیٹا۔ اس کا غصہ کسی قدر کم ہو چکا تھا اور اب اسے حوریہ کے ساتھ ہوئے اپنے سلوک پر افسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ بھی تو مجبور تھی، اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ شادی کے نام پر اسے بھی تو مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا، وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی گٹھری بنی صوفے پر پڑی تھی۔ مجھے اسے ایسا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے میرے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اس سے مار پیٹ شروع کر دوں۔ یہ کام تو بزدل مرد کرتے ہیں، میں کب سے ایسا ہونے لگا؟ کچھ سوچ کر وہ اٹھا، بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز سے آئنٹمنٹ نکالا اور صفحے کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چوٹ کہاں لگی یہ بتاؤ؟ اس کے خشک لہجے میں کہنے پر حوریہ نے چادر منہ سے ہٹا کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ عجیب بات تھی، چوٹ لگانے والا ہی مسیحائی کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یہاں لگی ہے۔ وہ دھیمے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر مرہم لگانے لگا۔ حوریہ کو بچپن سے جانے ایسی کتنی چوٹیں لگی تھی، مگر کبھی کسی نے اس نرمی سے کسی زخم پر مرہم نہیں لگایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عیسیٰ کے ہاتھوں کے لمس سے اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ مرہم لگاتا رہا اور وہ لمحوں میں بے خبر سو گئی۔ عیسیٰ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ یوں سوتی ہوئی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا لائٹ کی مدھم روشنی میں اسے دیکھے گیا۔ کیا تھا اس لڑکی میں؟ جانے کیوں دل بار بار اس کی طرف کھنچتا اور وہ اپنی انا کے خول میں بند اسے دور بھاگتا۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ نیند میں کسمسائی تو وہ گڑبڑا کر بیڈ پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن بھی کچھ مہمان موجود تھے۔ داؤد خان کے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ نے اس نئے شادی شدہ جوڑے کی دعوت کرنی چاہی، لیکن عیسیٰ نے یہ کہہ کر سب کو منع کر دیا کہ وہ 2-3 دن تک واپس امریکہ جا رہا ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل کسی کے بھی گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اس بار حوریہ کے انداز و اطوار کو غور سے دیکھا۔ سیما بیگم نے جو شروع کا کچھ عرصہ ٹیوٹر رکھوائی تھی، اس نے اسے چمچ کانٹے کا استعمال اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اردو روانی سے بولنے لگی تھی اور چند ایک ٹوٹے پھوٹے انگریزی کے الفاظ بھی بولنا سیکھ گئی تھی۔ اگر سکینہ بانو اس ٹویٹر کو نہ ہٹاتی تو شاید وہ آج کسی بالکل مختلف حوریہ کو دیکھ رہا ہوتا۔ اس نے گہری سانس لے کر سکینہ بانو کو دیکھا۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے علاوہ سیما، داؤد خان، سکینہ بانو اور حوریہ بھی وہیں موجود تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا۔ پاپا میں امریکہ جا رہا ہوں، میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ البتہ حوریہ نے بے اختیار اسے مضطرب انداز میں دیکھا۔ پھر سکینہ بانو کی باروب آواز ابھری۔ اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہو تم عیسیٰ؟ ابھی تو تمہاری شادی کو ہفتہ بھر ہی ہوا ہے۔ نئی نویلی دلہن کو اتنی جلدی کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ سیما بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ البتہ داؤد خان سپاٹ چہرے سے چائے پینے میں مگن تھے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تو میں کب اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ سکینہ بانو اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی۔ لیکن یہ وہاں کیسے رہے گی بیٹے؟ وہاں تو انگریزی بولی جاتی ہے، تو اسے آتی نہیں؟ عیسیٰ کا دل چاہا کہہ دے، تو اس کی ذمہ دار بھی تو آپ ہی ہیں۔ کیوں آپ نے اس کے سیکھنے کے سفر میں روڑے اٹکائے؟ لیکن کچھ بھی تھا، وہ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب نہیں کیا۔ دادو شادی کرنے پر مجبور بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ اب اگر میں اپنی بیوی کو لے جانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی پہلے تو ماما میرے ساتھ تھیں تو وہاں کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن اب اکیلا جاؤں گا تو 1000 مسئلے ہوں گے۔ اپنے گھر سنبھالوں گا یا پڑھائی کروں گا؟ اس کے سرد لہجے نے سکینہ بانو کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب تک خاموش بیٹھے داؤد خان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہاری بیوی ہے، تم جہاں لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، اس کا تمہارے ساتھ رہنا ہی ٹھیک ہے۔ سکینہ بانو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن داؤد خان نے ان کی بات کاٹ کر انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ بس اماں جان، اس معاملے میں اس پر سختی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں یہ آپ کی ہر بات مانے۔ سب کو حیرت میں مبتلا چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے۔ عیسیٰ نے حیرت سے دادی اور پھر ماں کو دیکھا۔ آج تک تو داؤد خان نے سکینہ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا تھا، تو اب کیا ہو گیا تھا؟ لیکن سیما نے اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ 2-3 بعد عیسیٰ اور حوریہ امریکہ کے لیے فورنیا اسٹیٹ میں اپنے چھوٹے سے مگر خوبصورت گھر میں موجود تھے۔ سیما اس بار ان کے ساتھ نہیں آئی۔ عیسیٰ نے سامان ان پیک کرتے ہوئے حوریہ کو دیکھا۔ دیکھو، میں تمہیں وہاں سے یہاں ضرور لایا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتاؤ تو یہاں پر قریب ہی پارک ہے، جہاں تم شام کو گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ اس سے زیادہ کی توقع مت کرنا مجھ سے۔ یہاں اس پاس کچھ لوگ میرے جاننے والے بھی ہیں، لیکن خبردار اگر کسی کو بتائے کہ تم میری بیوی ہو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کزنز ہیں ہم۔ حوریہ نے خاموشی سے اسے فرما برداری سے سر ہلا دیا، جو اس کی پہچان بن چکی تھی۔ عیسیٰ بھنا کر رہ گیا۔ لڑکی تھی یا اللہ میاں کی گائے، ہر بات پہ یوں سر ہلا دیتی تھی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔
وہ اس کی اسی بات پہ چڑھتا تھا، آخر وہ کچھ بولتی کیوں نہیں، جیسے اس کی کوئی مرضی ہی نہ ہو۔ سامان کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد حوریہ کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کھولے اپنی اسٹڈی اور جاب وغیرہ کا کام کرنے لگا۔ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، سامنے حوریہ کھڑی تھی۔ جی وہ کھانا بنا دیا ہے، لے آؤں؟ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نہیں، باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگا دو، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ بھی باہر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد حوریہ کچن کے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے گہری سانس لی، تو محترمہ کو کھانا کھلانے کے لیے بھی منتیں کرنی پڑیں گی، یہ سوچ کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ وہاں کھڑی فرش پر کیا نظریں جمائے کھڑی ہو، کھانا کھانا ہے کہ نہیں؟ حوریہ اس کے سخت لہجے پر کانپ سی گئی۔ جی وہ آپ کھا لیں تو پھر۔ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، فکر مت کرو، آ کے کھانا کھا لو، تن سے کہہ کر وہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ڈولتے قدموں سے چلتی وہ بھی ایک چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ 2-3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ حوریہ گھر کا کام کرتی اور عیسیٰ اپنی پڑھائی اور جاب میں بزی رہتا۔ ایک دن گھر بیٹھے بیٹھے وہ بور ہونے لگی تو اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عیسیٰ اسے پارک دکھا چکا تھا، اس لیے وہ یہاں خود ہی پہنچ گئی۔ پارک میں بینچ پر بیٹھی وہ کپلز کو چہلتے کرتے، بزرگوں کو گپ شپ کرتے دیکھتی رہی۔ ایک طرف بچوں کی ٹولیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، پھر شام گہری ہوتے دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ راستے میں ایک 50-55 سال کی عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ انڈین یا پاکستانی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے ساتھ لایا بیگ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہاتھوں کی لرزش کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی۔ پہلی نظر میں یہ لگ رہا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ حوریہ ذرا ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خالہ جی کیا ہوا آپ کو؟ عورت نے اردو سن کر بڑی امید سے اسے دیکھتے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ حوریہ کچھ سمجھی نہیں، مگر اس نے بیگ کھول دیا۔ بیگ میں ایک چھوٹے سے جاری میں چینی جیسی کوئی چیز رکھی تھی۔ عورت نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ حوریہ نے جار کا ڈھکن کھول کر اسے دے دیا۔ وہ بےتابی سے چمچ سے اس میں موجود چیز کھانے لگی۔ ذرا دیر بعد اس کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تو اس نے حوریہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس خاتون کا نام پاسمین بیگ تھا، یاسمین بیگ۔ وہ بھی قریب ہی رہتی تھی۔ اس کو شوگر لو ہونے کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ بیگ میں چینی کا چھوٹا سا جار رکھ کر گھومتی تھی، مگر آج اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ اگر حوریہ نہ آتی تو شاید وہ تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتی۔ حوریہ کی یاسمین آنٹی سے پکی دوستی ہو گئی تھی۔ شام کو وہ دونوں روز ہی پارک میں ملا کرتی۔ یاسمین آنٹی نے اس سے یہاں رہنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کزنز کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی کہی ہوئی بات کیا رنگ لانے والی۔ ایک ویکینڈ کی صبح جب عیسیٰ گھر پر تھا، دروازے کی گھنٹی بجی۔ عیسیٰ نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی خاتون کھڑی تھی جسے وہ کبھی کبھی حوریہ کے ساتھ پارک جاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھوں میں چند شاپرز تھے۔ ہیلو بیٹا، آئی ہوپ میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ عیسیٰ مروتاً مسکرایا۔ نہیں، اندر آئیں پلیز۔ وہ انہیں اندر ڈرائنگ روم میں لایا۔ جی آنٹی، خیریت سے آنا ہوا؟ یاسمین آنٹی مسکرائیں۔ سامنے سے حوریہ آتی نظر آئی تو وہ اٹھ کر اس کے گلے ملنے لگی۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا میں آپ کو زیادہ تو نہیں جانتی، مگر حوریہ بیٹی کو جتنا جان گئی ہوں وہ کافی ہے۔ آج ایک عرض لے کر آئی ہوں، امید ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ عیسیٰ اور حوریہ دونوں کچھ حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ اگلے لمحے میں انہوں نے ان دونوں کے سر پر گویا بم پھوڑ دیا۔ بیٹا میں تمہاری بہن حوریہ کا ہاتھ اپنے بیٹے صوبان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔